اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یوسف آیت نمبر 110 اینڈ 111 جو کہ لاسٹ آیت ہے سورہ یوسف کی. تو آخری دو آیت جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج. 110 111 دو آیت. آیت نمبر 110 حتی اذا استیأس الرسول وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. تو آیت نمبر 110 یعنی کہ سورہ یوسف کی آیت 110. حتی اذا استیأس الرسول کہ جب تک کہ ہمارے جو یعنی مطلب اللہ کے سارے رسول جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہی ہیں. تو رسول جو ہیں جب تک کہ رسول جو ہیں وہ مطلب اپنی امید جو ہے ان کی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ گیو اپ کر دیتے ہیں ہوپ کہ اب ان کی قوم ایمان لائے گی. ان کا مطلب مایوس ہونا جو ہے اذا جو ہے اذا کا مطلب ہے مایوس. تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ ایسے تو مایوس نہیں ہوں گے، لیکن یہ مایوسی ان کی قوم کے وہ لوگ جو اب ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ چھانچ میں سے جتنا مکھن نکلنا تھا نکل چکا. جتنا تم نے اس کو بلو کیا اور وہ تم نے اس کو مکھن نکالا مت کے، لیکن اب اس میں کوئی مکھن نہیں، یعنی اب مکھن نہیں نکلے گا. اس لیے کوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی جو لوگ ہیں بچے ہوئے وہ نہیں ایمان لائیں گے. جن کو لانا تھا وہ لے آئے. تو حتی اذا استیأس الرسول کہ جب رسول جو ہیں وہ اپنی مایوس یعنی جب ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہ لوگ جو ہیں وظنوا اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں. رسول جو ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں انہم کہ یہ لوگ قد کذبوا انہوں نے ہم کو مطلب ٹھپا لگا دیا ہے جھوٹے کا. کہ یہ رسول جو ہیں تمام جو بھی رسول تھے، جتنے بھی رسول اللہ کے آئے، اگر ان کے ساتھ ان کی قوم نے ان کے اوپر یہ برانڈنگ کر دی کہ بھائی یہ جھوٹے ہیں، تو وہ پھر مطلب نیچرلی یہی بولیں گے نا کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا کہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ یہ اب رسول جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں. یہ آیت ویسے اسکالرز اور سب مفسرین سب نے بولا یہ بہت ہی مشکل آیت ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ، اور اس کے اندر بہت ڈیپلی اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت مطلب سب نے کوشش کی ہے، بہت ساروں نے کوشش کیا ہے. تو یہ جو ہے ظنوا انہم قد کذبوا کہ وہ لوگ جو ہیں یعنی کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یعنی رسول جھوٹے ہیں، یعنی رسول کے اوپر ٹھپا لگا دیا تم نے کہ یہ جھوٹے ہیں. ارے بولتے عذاب آئے گا عذاب آئے گا، کدھر ہے عذاب؟ اب جیسے معلوم پڑا کہ تم ایک ڈیکیڈز یعنی کہ 10 سال گئے 20 سال گئے، تو اگر نہیں آیا عذاب، اور پھر نوح علیہ السلام کا ٹائم سوچو کہ جہاں پر اتنی لمبی لمبی عمریں تھی کہ جو بندہ یہ سن رہا ہوگا کہ ابھی یہ 200 سال تک سن رہا ہے وہ کہ مطلب اس کی عمر ہوگی 600 700 سال کی سمجھو، تو وہ بولے گا کہ میں تو 700 سال سے سن رہا ہوں ان کو کیا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، اگر تم لوگ نے یوں کی نہیں یہ مانی میری بات اور یہ وہ، کدھر ہے عذاب؟ ہم نے تو ابھی تک عذاب دیکھا نہیں. کوئی 500 سال کے بعد بولے گا ارے ہم نے تو ابھی تک کوئی عذاب کائے کا عذاب، کوئی عذاب نہیں. کدھر ہے؟ ابھی میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک کوئی عذاب آیا. ایسے ہی بعد میں ڈیکیڈز تھے کہ بھئی 10 ایئرز 20 ایئرز تو کیوں نہیں آیا عذاب؟ ابھی تک تو نہیں آیا.
تو یعنی یہ جو ہے لوگوں کا، تو یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسولوں کو جھوٹا قرار دیا، ان کو لائرز بولا، جھوٹے. وَظَنُّوا، اور وہ سوچتے ہیں، انہم، کہ یعنی کہ وہ لوگ، قد کذبوا، کہ وہ لوگ جو ہے وہ جھوٹے ہیں. اور اب سوچو کہ وہ رسول جو ہے وہ یہ سوچ رہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے ہم کو ایسا ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ہم جھوٹے. تو یہی ایک بات کو، یہ آیت کو بہت طرح سے بولا گیا ہے، الگ الگ طرح سے، کہ رسول سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، اور یا تو پھر مطلب جیسے کہ وہ لوگ ہیں جو ان کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں اور رسولوں کو، اور یا پھر رسول یہ بول رہے ہیں کہ ہم کو ایسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ ہم جھوٹے ہیں، لائرز. جاءہم نصرنا، اب اللہ کہتا ہے کہ جب ہمارے رسول ہوپ گیو اپ کر دیتے ہیں، تمام ان کی امید ختم ہو جاتی ہے ان کی قوم کے لیے، تب ہی اللہ کی مدد آتی ہے. جب تک رسول یہ بول نہ دے کہ اب مجھے میری قوم سے کوئی امید نہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو یہ جب 3 مرتبہ اس طرح سے یا تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے یا وہ کہتے ہیں، تو تب ہی اللہ کی مدد پھر فوراً آتی ہے. لیکن وہ فوراً سوچو کتنا ٹائم بیتنے کے بعد ہوتا ہے نا، کہ جب تو ابھی مطلب ابھی بھی انہوں نے بولا نہیں ہے، ابھی بھی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ چلو اور دیکھتے ہیں، اور لوگ کسی نہ کسی طرح سے ان کو ایمان پہ لاتے ہیں، تو وہ گیو اپ نہیں کرتے ہوپ. تو اللہ بھی تب تک کچھ نہیں کرتا، اور جب وہ ہوپ گیو اپ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد بہت کوئکلی آتی ہے. جاءہم نصرنا، ہماری ہیلپ آ جاتی ہے، پھر ہماری ہیلپ. فنجی من نشا، فنجی یعنی پھر ہم نجات دیتے ہیں، یعنی بچاتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں. تو فنجی پھر ہم بچاتے ہیں، من نشاء جس کو بھی ہم چاہیں. اللہ نے یہ بات یہاں پر کیوں کہا کہ جس کو بھی ہم چاہیں؟ کیونکہ رسول کے سامنے ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اتنے یہ سب لوگ ہیں جنہوں نے بولا ہم نے ایمان قبول کیا، لیکن اندر ان کے دل میں ان کے دل میں ایمان قبول کیا ہوا نہیں ہے. وہ کون جان سکتا سوائے اللہ کے؟ تو اللہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا فنجی من نشاء، تو ہم نجات دیں گے، ہم بچائیں گے، یعنی ہم ڈیلیور کریں گے صرف انہی لوگوں کو عذاب سے جن کو ہم چاہیں گے، کیونکہ ہم کو پتا ہے کون اس میں بلیور ہے اور کون نہیں، کیونکہ رسول تو انسان ہی ہے نا آخر. تو انسان کی جو حد ہے وہ حد تک وہ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، ایمان ہے کہ نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا ہم انہی کو بچائیں گے جن کو ہم چاہیں گے. اس کا مطلب اللہ جس کو جان سکتا ہے اس کو اور تو کوئی نہیں جان سکتا نا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا، اور نہیں پلٹا سکے گا کوئی بھی ہمارا عذاب، پنشمنٹ، بَأْسُنَا، ہمارا جو عذاب ہے اس کو کوئی بھی لوٹا نہیں سکے گا. یُرَدُّ، رد، پلٹانا، وہ کوئی پلٹا نہیں سکے گا. عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، وہ مجرم قوم سے، جو مجرم قوم ہے اس سے ہمارا عذاب کوئی بھی نہیں پلٹا سکے گا. Respite will be granted until when the messengers give up hope of their people and come to think that they were treated as liars. There reaches them our help, and those whom we will are delivered into safety, but never will be warded off our punishment from those who are in sin. اس کی جو نوٹ ہے 1795، ظنو یعنی کہ کم ٹو تھنک، سوچنا.
that Allah gives plenty of rope to the wicked, as in Yusuf alayhi salam story. यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी के अंदर देखे ना हमने कि जो विकेट थे, जो वो भाई बुरे थे, अल्लाह उनको खूब रस्सी दराज करता है. बोलते ना अल्लाह ने इसकी रस्सी बड़ी दराज की हुई है, तो इसको जाने दो. अगर एक कुत्ते की लीश जो है उसको वो उसका मालिक जो है वो लीश को लूज छोड़ेगा तो क्या होगा, कुत्ता जितना दूर जाना है जा सकता है, लेकिन उसकी लीश उसके हाथ में है. जब वो पकड़ेगा, खींचेगा और उसको लपेटना शुरू कर देगा तो फिर तो नहीं जा सकता ना, यानी अब रस्सी खींची गई ना. तो वैसे ही विकेड लोगों की रस्सी जो है उसको अल्लाह ने खूब दराज करके रखा है. लो जाओ, जितना जुल्म करना है करो, जो जो करना है करो. क्या नहीं किया उन लोगों ने. Until his own messengers feel almost that it will be hopeless to preach to them. यानी जब तक के रसूल अल्लाह के जो है वो ये महसूस न कर ले कि अब खत्म, अब हमको कोई उम्मीद नहीं है कि इस कौम को हम और भी वाज और नसीहत करें, प्रीच करें. And come to consider themselves branded as liars by unbelieving world. और ये जो काफिर कौम है, ये काफिर दुनिया है, ये जो भी दुनिया के लोग हैं काफिर, इन्होंने तो रसूलों को ये नाम दे दिया है, ब्रांडेड लायर्स, झूठे. तो अब वो बिल्कुल मायूस हो गए कि इन्होंने तो अब हमको ही झूठा करार दे दिया भाई. That the breaking point is then reached. ये है वो जगह जहां पर खत्म, अब ये ब्रेकिंग पॉइंट है और वहां ये पहुंच चुके हैं. That Allah's help then comes swiftly to his men. अल्लाह के जो रसूल हैं अब उनके लिए अल्लाह की मदद बहुत फास्ट आई, swiftly. And they are delivered from persecution and danger. और जो भी खतरे थे, जो भी उनके ऊपर जुल्म थी, ज्यादतियां थी, वो तमाम से अल्लाह ने उनको बचा लिया. While the wrath of Allah overtakes sinners. लेकिन जो मुजरिमीन लोग थे, गुनहगार, उनको अल्लाह के अजाब ने पूरा ले लिया, ओवरटेक कर लिया. And nothing can then ward it off. अब कोई भी चीज अल्लाह के अजाब को रोक नहीं सकती. This interpretation has good authority behind it. यानी ये एक इंटरप्रिटेशन है, लेकिन और बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत सारे किए हैं, तो इस तरह से काफी है. लेकिन इस जो अभी हमने पढ़े ना उसके पीछे बहुत सारे मतलब काफी मतलब गुड अथॉरिटी है उसके पीछे. दो देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, फिर भी लोगों की यानी कि मुफस्सिरीन की, स्कॉलर्स की, यानी उनकी राय में थोड़ा कहीं ना कहीं तफरका यानी है, फर्क है कि भाई कोई कुछ बोलता है, किसी की राय में ये मीनिंग कुछ है, क्योंकि ये बहुत इस तरह की आयत है जो कुरान की मुश्किलात आयतों में से होती है ना, वैसी ये आयत है कि जिसको तुम बिल्कुल गारंटी के साथ बोल नहीं सकते कि ये यही बात है. वल्लाही वल्लाहु आलम. आयत नंबर 111 111 111 है ये, और ये है लास्ट आयत ऑफ सूरे यूसुफ. लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीला कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून. अब यहाँ अल्लाह कह रहा है लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुन. अल्लाह कह रहा है यकीनन इस किस्से में, यानी ये जो किस्सा सबसे बिल्कुल मुनफरिद, एकदम अलग, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और ये सूरे भी सबसे अलग. तो ये जो है लक़द काना फी क़ससिहिम, तो ये किस्सा जो ये कहानी, ये जो स्टोरी है इनकी, तो अल्लाह ने यहां पर ये इनकी स्टोरी क्यों बोला, इनकी, देयर स्टोरीज.
تو یہ جو تمام سٹوریز جو بھی ہے، یعنی کہ جب بھی رسولوں کی کوئی بھی سٹوری آئے گی تو اس کے ساتھ کیا اس کے مجرم لوگوں کی سٹوری ساتھ میں نہیں آئے گی کہ ان لوگ نے کیا کیا رسولوں کے ساتھ اور پھر کیا ہوا وہ نبیوں کے ساتھ. تو نیچرلی وہ ساتھ ہی چلے گی، رسول اور نبی کی سٹوری اور ساتھ میں ان مجرم لوگوں کی، اس برے قوم کی بھی چلے گی نا. تو وہ رسی کے جیسے کیسے ہوتے، دو ہوتے بلب کھلاتے جاتے دونوں، تو سمجھو ایک سفید ایک کالا، اور اس کو تم ایسے بل دے کے رسی بناؤ تو تم کو دکھے گا ایک سفید ایک کالا ایک سفید. تو یعنی وہ زندگی ہوتی ہے رسولوں کی کہ ان کی زندگی میں رسول ایک ہے اور ایک طرف جو لوگ ہیں جو بلیور ہے، لیکن جو وہ بھی تو لوگ ہیں جو کافر ہے، مشرک ہیں، جو لوگوں کو بہت ہی پریشان کر کے رکھتے ہیں، جو ان کے ساتھ بہت ہی پرسیکیوشن کرتے ہیں، ان کو بہت ہی دکھی کرتے ہیں، ان کے اوپر عذاب، کتنے پنشمنٹ اور کیا کیا سزائیں ان کے ساتھ ہوتی ہے، پتھر مارتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، کیا نہیں کرتے. تو وہ بھی تو ساتھ میں چلے گی، ان کو مائنس کر کے کیسے چلیں گے. تو لقد کان فی قصصہم عبرۃ، تو ان کے یعنی قصوں میں، کہانیوں میں عبرت ہے. اللہ کہتا ہے اس کے اندر انسٹرکشن ہے انسانوں کے لیے. کون سے انسان؟ لے اولی الالباب. اولی الالباب لوگ جو ہے وہ ہے جو بہت ہی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ، یعنی وہ مین endued with understanding، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے بہت سمجھ بوجھ دی ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہم کو بھی اللہ ان میں سے ہی بنا، اولی الالباب میں سے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تو اس میں عبرت ہے بہت ہی سمجھ بوجھ رکھنے والے انسانوں کے لیے. ان قصوں میں خالی لذت اور مزے اور چٹخارے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایسی ہے کہ جھوٹی تو نہیں ہے یہ کہانیاں، یا جو بھی اللہ نے رسولوں کے بارے میں بتایا، عاد، سمود اور تمام فرعون. ما کان حدیث یفترا، یہ کوئی جھوٹی انوینٹ کری ہوئی کوئی حدیث نہیں ہے، یعنی کہ کہانی قصہ نہیں ہے. یفترا یعنی کہ جھوٹا گھڑا ہوا، ایک گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے یہ. ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق، بلکہ یہ تو تصدیق کرتا ہے، کنفرم کرتا ہے. الذی بین یدیہ، جو پہلے آ چکی ہیں اسکرپچرز، جو تمہارے آنکھوں کے سامنے، تمہارے ہاتھوں کے سامنے، تم ہاتھ میں سامنے رکھ کے پڑھتے ہو نا قرآن کو بھی، اور جو بھی پہلے کی جو کتاب ان کو سامنے ہی رکھ کے پڑھیں گے نا، پیچھے رکھ کے تو نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے بین یدیہ ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں سامنے ہے بالکل، تو اس کو کنفرم کرتی ہے. لیکن پتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو ان کی تورات میں جو بھی ذکر ہے نا یوسف علیہ السلام کے قصے کا، قرآن میں اللہ نے جو دیا ہے نا اس کا 100% بھی نہیں ہے وہ جو ان لوگوں کے پاس ہے ان کی کتاب میں. یعنی 100واں حصہ، 100واں یعنی کہ 100 میں سے 1، جو 100 میں سے ایک حصہ ہوتا ہے وہ 1%، وہ اتنا بھی نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے. اتنا بہترین، اتنا عمدہ. ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق کرتا ہے، کنفرم کرتا ہے. تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیلا، اور اتنی ڈیٹیل میں، اتنی تفصیل ہے اندر، تفاصیل ہے اندر کہ اللہ نے اس کو بہت ہی کل شیء، ہر بات کی، یعنی ہر بات کی اللہ نے اس میں پوری تفسیر، انٹرپریٹیشن، تشریح، سب کچھ اتنا اچھا کیا اللہ. وتفصیل کل شیء، ہر بات کی، ہر چیز کی. وہدن یعنی اور ہدایت ہے اس میں، وہدن ورحمہ، اور اس میں رحمت بھی ہے. یعنی کہ جو یہ پڑھے گا اور جو اس میں سے ہدایت لینے کی کوشش کرے گا اس کے لیے ہدایت ہے اس میں، اور اس میں رحمت بھی ہے ان کے لیے. لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، لیکن کس کے لیے ہدایت اور رحمت؟ اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں. لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ،
There is in their stories instruction for men endued with understanding. It is not a tale invented, but a confirmation of what went before it, a detailed exposition of all things, and a guide and a mercy to any such as believe. इसकी अब दो नोट्स हैं, 1796 and 1797. 1796, their stories, उनके किस्से, उनकी कहानियों में, मिसाल के तौर पर द स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ द विकेड. तो जब प्रॉफिट्स की स्टोरी है तो क्या उसमें वो टेढ़े विकेड लोग जो है उनकी अंदर बात नहीं है क्या? इसीलिए देयर स्टोरीज, उनकी किस्से में. फॉर द टू थ्रेड्स इंटरट्वाइन एज इन यूसुफ अलैहिस्सलाम स्टोरी. यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कहानी है उसमें दो धागे एक दूसरे से लिपटे लिपटे जा रहे हैं, क्योंकि बुरे का अच्छे का दोनों का चलेगा ना. जो अंदर नबी है और एक तरफ बुरे लोग हैं, तो बुरे लोग और भी है अंदर. 1797 नोट जो है उसमें है, अ स्टोरी लाइक दैट ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम इज नॉट अ प्योरली इमेजिनरी फेबल. यानी ये कोई तस्वुरात के घोड़े दौड़ाए नहीं गए इसमें, और ना ही ये कोई झूठे किस्से कहानियां हैं कि मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये सच्ची जो हो चुकी है बात वही है जो अल्लाह ने हमको बताया. द पीपल ऑफ द बुक हैव इट इन देयर सेक्रेड लिटरेचर. यानी कि अहले किताब जो है उनके लिटरेचर में भी, उनकी किताबों में भी ये जो उनकी सेक्रेड लिटरेचर है, मतलब जो जिनको वो लोग, मगर वो तो रही नहीं असली जो होगी. अगर असली तौरात जो होगी उसमें अल्लाह के वर्ड्स होंगे तो उसके अंदर होगी जो बात होगी, लेकिन वो तो रही नहीं ना. अब सबके दिल और दिमाग में जो जो था उसको ले लेके डालते चले गए, बना लिए. जिन लोगों को जो जो याद था वो बताते जा रहे थे. कहीं उनकी गलती भी होती थी, कोई बात झूठी भी निकलती थी अंदर, और फिर कोई अपने मन घड़त भी डालते थे. तो वो बात नहीं रही, अब वो अल्लाह का प्योर कलाम नहीं रहा. तो लेकिन उनके उस सीक्रेट लिटरेचर के अंदर भी, यानी उनके पास है ना, इट इज कंफर्म्ड हियर इन इट्स मेन आउटलाइन. और यहाँ पर जब अल्लाह ने कुरान में दिया है तो अब वो कंफर्म हो गई बात कि देखो तुम्हारे लिटरेचर में भी थी और अब ये कुरान में भी यही बात आई है. बट हियर देयर इज अ डिटेल्ड स्पिरिचुअल एक्सपोजिशन दैट विल बी फाउंड नोवेयर इन अर्लियर लिटरेचर. पहले के जो भी जितने भी आ चुके होंगे अल्लाह की जो भी किताबें या जो भी मतलब स्क्रिप्चर, सेक्रेड लिटरेचर जो भी पहले आ चुके हैं, उसमें ना तो इस तरह की तफसील है, न तशरीह है, न इंटरप्रिटेशन है. ये डिटेल्ड स्पिरिचुअल एक्सपोजिशन है, यानी कि बहुत ही तफसील के साथ रूहानी तौर पर इसकी तशरीह की गई है, जो और किसी में नहीं मिलेगी, कुरान में. द एक्सपोजिशन कवर्स ऑल साइड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. अल्लाह ने जिस तरह से इसके अंदर पूरा के पूरी तफसीर को, जिस तरह से इंटरप्रिटेशन को अल्लाह ने जो कहा, तो वो इंसान की जो जिंदगी है उसको चारों तरफ से कवर करता है, कोई पहलू छूट नहीं जाता. इफ प्रॉपरली अंडरस्टूड, अगर बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझेंगे, इट गिव्स वैल्यूएबल लेसन्स टू गाइड आवर कंडक्ट. हमारे अपने अखलाक को बहुत ही अच्छे बनाने के लिए अगर हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बहुत ही सही तरीके से समझेंगे, तो हमको बड़ी वैल्यूएबल इसमें से इबरत लेसन्स मिलेंगे, जिससे कि हम अपने अखलाक जो है वो उसको मतलब सुधार सकेंगे, उसको गाइड कर सकेंगे. An instance of Allah's grace and mercy to people who will go to Him in faith and put their affairs in His hands. अब ये एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है अल्लाह के फजल का और अल्लाह के रहम का, जो लोगों के ऊपर
وہ لوگ جو اللہ کی طرف جائیں گے ایمان کے ساتھ، ان میں ایمان ہوگا، اللہ کی طرف جائیں گے، وہ ایمان ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اپنے تمام معاملات اس کے ہاتھوں میں دے دیں گے، توکل اللہ کے اوپر۔ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر جو توکل کریں گے، توکل علی اللہ، اپنے معاملات، اپنے افیئرس، اپنے میٹرز اللہ کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہاں ہمارے ہاتھ میں سب چیزیں تبھی تو صحیح چل رہی ہے، دیکھو ابھی میں اپنے ہاتھ میں سب رکھتا ہوں تبھی تو سب سیدھا اچھا چلتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نہیں دیں گے یہ بات کہ بول کے کہ بھئی ہم ہیں جو ہمارے پورے معاملات دیکھو ہم کتنا اچھا ہینڈل کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے سپرد کر دیں گے، توکل کریں گے اللہ پہ۔ تو وہی ہے کہ اللہ کی جو مثال جو یہاں پر اللہ کے فضل کی اور اللہ کے رحم کی جو لوگوں کے اوپر، تو وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر ایمان ہوگا اور اپنا اور توکل کریں گے اللہ پر، اور اللہ کرے ہم ایسے ہی ہوں جو اللہ پر توکل کرے۔ اب ہم ابن کثیر میں جب پڑھیں گے تو یہ اینڈ ہو جائے گی انشاءاللہ۔